حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں بزرگ صحابہ کو بلا لیا اور مینوں ہی بلا لیا تے انہاں بزرگ صحابہ کو پوچھن لگے، اسے بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے اے جڑی قرآن پاک کی سورہ مبارک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جدو اللہ کی طرف فتح نصرت آ جائے تسی دیکھو لوگ چوک در چوک فوج در فوج لشکرہ سمیت اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، پھر سونیا اسی رب کی حمد بیان کرنی، اللہ کی تسبیحات پڑھ جانے، اللہ تعالیٰ کو بخشش منگنی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کی خیال ہے؟ ان بزرگ سے آفات میں کچھ سے آفا بول کر کے کہنے لگے سارے خیال کے مطابق جدو اللہ تعالیٰ نے سانو مکے کی فتح عطا کر دی، رب کی نصرت آ گئی، اللہ کی طرف مکے کی فتح مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سانو حکم دیتا ہے کہ اللہ کی تسبیحات بیان کیا جائے، استغفار کیا جائے، رب نے کوئی توبہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر سے آقا کو پوچھا، انہیں کہنے لگے سامنے کے بارے کوئی علم نہیں، انہیں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صورت نازل کی ہے، اے جو دیگر سے آقا کہہ رہے ہیں ساڈا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ بالکل خاموش ہو گئے، سامنے کے بارے کوئی علم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمر کہنے لگے عبداللہ تیرا کے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اے سورت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو موت کا پیغام کہ سونیا اساں تانوں فتح عطا کر دیتی ہے، تانوں مکہ فتح کروا دیتے، سونیا تسی آخرت کی تیاری کرو۔ اے بخاری پاک کے اندر بات موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر نبی پاک کی وفات کی خبر ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے عبداللہ جڑا تیرا موقف ہے وہ ہی میرا موقف ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا خبرہ اور آپ کی وفات کے اشارے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی وفات کو پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چھڑے، اور بھی کئی دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن سماعت فرمایا اور اپنا ایمان پیدا کرنا۔ حبیب البریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک کو قرآن پاک میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّتَّ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا سنیا مبتار واحد تو پہلا کسی بھی بشر کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے ملی، اگر کسی بھی دنیا کو چلے گا تو ایک باقی لوگ ہمیشہ غیر میں۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، سونے ایک دن تسا بھی موت ہو جانے، ایک دن انہاں لوگاں بھی موت ہو جانے۔ اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، اللہ فرماتے ہیں سنیا واقعی کو پہلا بھی رسول آئے،
قد خلت من قبلكم الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم اگر ساڈے پیغمبر فوت ہو جان یا شہید کر دیتے جان یا تسی اپنی ایڑیاں کے بل پھر جاؤ گے اگر اپنی ایڑیاں کے بل پھر جاؤ گے تو رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اللہ کے قرآن کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر جان نے موت کا جان پی ہے جڑا اس جہان کے اندر آئے ایک نہ ایک دن جہان کو چھوڑ کر کے چلا کرے تسی جلے آ کر کے بیٹھے کسی کا باپ اس دنیا کو ڈر گیا کسی کی ماں اس دنیا کو ڈر گئی کسی کا بیٹا اس دنیا کو ڈر گیا کسی کی بیٹی اس دنیا کو ڈر گئی کسی کا خاوند اس دنیا کو ڈر گیا کسی کی بیوی اس دنیا کو ڈر گئی کسی کے جوان برا بڑھانا لے کر کے چلے گئے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت جڑا اس جہان کے اندر آئے ایک نہ ایک دن انہیں جہان کو جانے جڑا اس دنیا کے اندر آئے ایک نہ ایک دن انہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جانے چھوٹا ہے بڑا ہے پیر پیغمبر ولی نبی صحابی جڑا اس دنیا کے اندر آئے ایک نہ ایک دن انہیں اس دنیا کو جانے اللہ نے قرآن پاک کے طور مقام کے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز نو فنائے بقا صرف کنوں ہے صرف اللہ کی ذات میں جڑا اس کائنات کے اندر آئے ایک نہ ایک دن انہیں اس جہان کو چھڑ کر کے چلا جانے عذاب آج کو تقریباً 1450 سال قبل 12 ربیع الاول آیا 12 ربیع والے دن میرے پیغمبر السلام اس دنیا کو رحلت فرما دے نبی پاک اپنے سے آقا کو جدائیاں دے کر کے چلے گئے میرے پیغمبر کی بیویاں بیوہ ہو گیا میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ یتیم ہوگی حسنین کریم روتے نظر آئے انس بلال آنسو بہاتے نظر آئے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات آپ کی زندگی کے آخری سفر کی چند باتوں کو ہمارے سامنے گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا بڑے توجہ نال بڑے انہمام کے نال قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمارے سامنے باتیں رکھنا چاہنا میں جنیا باتوں کو ہمارے سامنے بیان کرنی ہے یا بخاری کی روایتاں نے یا مسلم کی روایتاں نے یا پھر سیرت کی کتاباں معتبر کتابوں کی روایتاں ہمارے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر آخرت کا تذکرہ کرنا چاہنا تو کرنا حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں سال 10 ہجری میرے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے بلایا آپ فرماتے ہیں معاذ تنیا بندہ مبلغ مقرر کر دیتا تیاری کر لو اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی چل گیا تیاری کر کے میرے پیغمبر کو لائے نبی پاک علیہ السلام نے میں سنیا میں عمر بن جانا چاہتا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چل معاذ میں تینوں رخصت کر کے آنا چل معاذ میں تینوں الوداع کر کے آنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سواری پہ سوار کر دیتا یاد کر میرے پیغمبر چلتے جا رہے پیار محبتی اپنے یار میرا گلا کرتے جا رہے اللہ نہ چل دیا جو میرے پیغمبر الوداع کر لگے نا رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد آمی بازام فرمایا کوئی یمن کو واپس لگی
نہ آوے میرا تیرا ملاقات نہ ہو سکے میرا گزر گئے تے میری مسجد دل گزرے میرا گزر گئے تے میری قبر تو گزرے اگر تمہار رضی اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان دلو تو دائی دی باتیں سن جانا میرے پیغمبر کے چھوڑے دی گلاں سن جانا اگر تمہار اللہ اللہ بخاری پاک کے پاک میں بابا کا جشن لکراک رسول اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی خبر سن کر کے اگر تمہار زارو کے تاروں لگ جاندے نے اللہ سدا پاکی بلبل بولے سدا صحبت یار سدا نباتے حسن جوانی سدا نباد بغار اللہ اکبر رات تو کرنا بار کرنا میرے پیغمبر نے حضرت معاذ کو الوداع کر دیا تھا دے دیتا جو ہاتھ دنیا دنیا خدایا پیر والیاں نے میرے تیرے کو چھوڑے پیر والے نے اللہ کو اکبر اللہ کی قسم میں حدیث پاک کے اندر پڑھے میرا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث میں یقین ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ یقین ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لاڈلے بڑا پیار کریا کرتے تے معاذ بن جبل نے میرے پیغمبر کی محبت کو روکیا سر اتنا کہ نبی پاک نے قسم اٹھا کر کے فرمایا معاذ بن اللہ کی قسم ہے دل بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے اگر تو معاذ میرے پیغمبر کی جدائی کے اندر آپ کی عبادت کے اندر ہونے پہلے نبی پاک نے اپنی موت کا سنیا دے چھڑے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمایا صحابہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان کے اندر 10 دن میں اعتکاف کریا کر دے جس سال میرے پیغمبر کی وفات ہوئی اس سال نبی پاک نے 20 دن اعتکاف کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کے اندر جبریل امین کے قرآن پاک میں اعتکاف کریا کر دے اس سال میرے پیغمبر کی وفات ہوئی رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کے اندر 2 بار کیتے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے حج واسطے چلے گئے اللہ اکبر کے کائنات کے رب نے آسمان کو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں آلی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین مکمل کر دیتے تے واسطے دین پسند کیتے اسلام پسند کیتے میرے پیغمبر نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ اپنے صحابہ کو پڑھ کے سنائیے اور صحابہ پڑھے ہوئے سنتے پہلے ایک دوسرے مبارکہ دیتے پہلے یار مبارک ہوئے جس دین دی خاطر اسی مکہ چھڈیا جس دین دی خاطر بلال حبشہ چھڈ کے آیا جس دین دی خاطر سلمان بھارت چھڈ کے آیا جس دین دی خاطر صہیب روم چھڈ کے آیا جس دین دی خاطر اسی در در پہ دھکے کھاتے رہے اب دین مکمل ہو گئے عارض سے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہو میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دے یاردار اگر کوئی ابو بکر کو بولے تو اللہ کو روندے پہلے اگر کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کر دیا اگر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے دور پہنچنا کہتے ہیں ابو بکر آج سارے صحابی خوش خوش نظر آتے ہیں تے دوروں نہ پہ آئے اللہ کو اللہ کیا کرے دین دی خوشی نہیں ہے دین مکمل ہو گئے میرے ابو بکر کی اکھاں چھم چھم واسطیاں کرو کر کے کہتے ہیں عمر سونیا جنی تین دین دے مکمل ہوتی خوشی ہو اتنا زیادہ ابو بکر دین دے مکمل ہوتی خوشی ہو اور عمر سونیا ایس گل وال دیوار کرنا جیڑا پیغمبر دین لے کے آئے اج دین
مکمل ہو گیا تے نبی پاک دی سن چھڈ کے جان والے نے نبی پاک دی سن ٹھکانیاں دین والے نے اللہ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کر کے نالے حج کرتے ہیں نالے رحمت دے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو کہندے کرتے ہیں میرے صحابہ میرے کول رج رج کے اج مسئلے پوچھ لو ہو سکتے اج تو بعد میں حج نہ کر سکا اور حدیث کے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے کول رب تک کا شکر لگائے میں رب کا پیغام قبول کر کے رب کی پکار سن کے ہو سکتا میں اپنے رب نال ملاقات کر لوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان تے اپنے صحابہ نو اپنی موت کی خوشی دیا کر دیتا نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر آج تو واپس آئے نے سفر تے مدینے دا آغاز ہوندا ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکی قبرستان کے اندر چلے گئے ایک صحابی کے جنازے کے اندر میرے پیغمبر نے شرکت کی ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو کثیر کتاب کے اندر دعا کی اپنے صحابہ واسطے رحمت کائنات واپس آئے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سار مبارک کے اندر دل شروع ہو جاتے اس قدر سار کے اندر شدید درد میرے پیغمبر نے سار کے پٹی بنی ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لا کر کے آئے جو کرنا کار کرنا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 29 سفر والے دن بیمار ہو جاتے ہیں میرے پیغمبر کی بیماری کا آباد ہو جاتا ہے اللہ اللہ 29 سفر 11 ہجری بروز میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سوار بیماری کا آغاز ہوا نا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لا کر کے آئے 11 دن میرے پیغمبر نے بیماری کی حالت اندر صحابہ کو نماز پڑھایا مسجد نبوی کے اندر تشریف لا کر کے آتے رہے اللہ اللہ بار کرنا توجہ کرنا میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیمار داری کرواتے آئے میرے پیغمبر کے حجرے کے باہر نکلے لا صحابہ منتظر میں کوئی نبی پاک کی خبر آ کر کے دے ساڈے دل نو سکون ہو گئے ساڈے دل نو چین ہو صحابہ کہندے نے علی سونیا دس نہ سونے نبی پاک دا کی حال ہے اگر کوئی کہندے نبی پاک پہلے نالوں پاک کے کرنے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا بازو پکڑ لیا بخاری کے اندر حدیث موجود ہے بخاری کے اندر بات موجود ہے حضرت عباس نے حضرت علی کا بازو پکڑ کر کے فرمایا علی سونیا مینوں نہیں لگتا نبی پاک اس بیماری کو ٹھیک ہو گئے لیکن میں مطالعہ کرنے والوں دیکھو انہوں نے موت کا وقت آ جب میں نے چہرے کو شناخت کر لینا انہوں نے چہرے کو بچا لگ جانا نبی پاک سانو بتائیاں دے کر کے چلے جان گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دی حالت کے اندر بھی اپنی بیویاں دیواری والے گھر کے اندر جس بیوی دیواری ہوتی اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں بار بار نبی پاک پوچھتے ہیں میں کل کس دے گھر کے اندر ہوں گا کل کس دے گھر کے اندر ہوں گا میرے پیغمبر دنیا بیویاں سمجھ جاتی نے نبی پاک اگر تے ایسا دے گھر کے اندر قیام کرنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر اگر تے ایسا دے گھر کے اندر آرام کرنا چاہتے ہیں بس ظالم شرم کریا کرو ماں ایسا دے بارے گل کر لگیا ماں ایسا دے تبرہ کر لگیا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ گزارے تے امی ایسا دے گھر کے اندر گزارے اللہ اکبر میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 29 سفر کو لے کے جمعرات تک 11 دن میرے پیغمبر نے خود نمازیں پڑھائی نے 11ویں دن جمعرات والے دن مغرب کی نماز میرے پیغمبر نے آپ پڑھائی ہے اللہ اللہ
عشاء دی نماز کا ٹائم ہو گیا نا میرے پیغمبر دی بیماری بڑھ جاتی ہے جہاں کا انتظار کر دیتا ہے آپ نے کشیاں تاری نے تے خوشیاں تاری نے اس کے اندر آئے نا نبی پاک فرماتے ہیں میرے واسطے ٹپ کے اندر پانی رکھیا گیا پانی رکھیا گیا رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نے غسل کیتا آپ فرماتے ہیں اے شالو پر نماز پڑھ لیو سونیا تواڈے انتظار ہوندا پے میرے پیغمبر نے اٹھنا چاہیا اس قدر بیماری کا حملہ اس قدر بیماری کی شدت نبی پاک اٹھ نہیں سکے نبی پاک پھر بےش ہو جاتے ہیں دوسری مرتبہ ہوش آیا آپ فرماتے ہیں ایسا لوگ نماز پڑھ لیو چھوڑیا تواڈے انتظار ہوندا آئے میرے پیغمبر نے پھر غسل کیتا اٹھنا چاہیا پھر غشیاں تاری ہو گیا تیسری مرتبہ پڑھیا نا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا لوگ نماز پڑھ لیو چھوڑیا تواڈا انتظار ہوندا پے اللہ پھر میرے پیغمبر بےش ہو گیا اس کے اندر آئے رحمت کائنات فرماتے ہیں ایسا لوگوں نے نماز پڑھ لیے چھوڑیا تواڈا انتظار ہوندا پے آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو مرو ابا بکر علی یصلی بالناس ابو بکر کو نماز پڑھا دے پیغام پہنچیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام کے قاصد نے حضرت ابو بکر نے کیا سنیا نبی پاک فرماتے پہلے نماز پڑھا دیو قریب ہی قدر کو عمر کر لے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یار عمر کو نماز پڑھا دو میرے کو نماز نہیں پڑھائی جانی حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر حق تیرا ہے میں حق نہیں لے سکتا نماز کوئی پڑھائے گا دوسری حدیث پاک جنہوں نبی پاک علیہ السلام بار بار نماز کے بارے پوچھیا نا اپنی عائشہ نے دسیا سنیا لوگ کا انتظار کر دیتا ہے اللہ کا رحمت کے کائنات نے فرمایا ایسا ابو بکر کو نماز پڑھائے حضرت عائشہ کہتی نے سنیا میرے پاپا جان بڑے نرم دل نے جدوں تہاڈا مصلی خالی ویکھن گے تو نماز نہیں پڑھائی جانی چھوڑیا عمر نے کہہ دے نماز پڑھا میرے پیغمبر فرماتے ہیں مرو ابا بکر علی یصلی بالناس لوگوں کو ابو بکر کو لوگوں کی نماز پڑھائے حضرت عائشہ کہتی نے سنیا جدوں میرا پاپا مصلی کا خالی ویکھ کے قرآن پڑھے گا ابو بکر کو سنیا قرآن نہیں پڑھا جائے گا عمر کو کہہ کے نماز پڑھا دو میرا پاپا بڑا نرم دل ہے اللہ میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام فرماتے ہیں ایسا مرو ابا بکر علی یصلی بالناس ابو بکر کو لوگوں نماز پڑھائے اسی تے صاحب یوسف والی در کل بات کر دیا تو کہتے میں محمد کے ابو بکر کو لوگوں نماز پڑھائے حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائیاں نبی پاک سوار دی فجر کو بعد پاک ہوئے جمعرات کی عشاء بھی میرے پیغمبر نے ابو بکر نے پڑھائی جمعے کے دن دیاں 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیاں ہفتے کے دن دیاں 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیاں اتوار کے دن دیاں 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیاں فجر کی سوار والے دن دی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی ابو بکر ہوئے جنہوں 17 نمازیں میرے پیغمبر کی زندگی کو نبی پاک کے مصلی کو بڑا مشرفہ سنیا اللہ کو جو کرنا میرے بڑے پیر عمر صاحب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام والسلام کے کو سنیا وفات کے 3 دن پہلے نبی پاک فرما رہے سو کوئی بندہ اس حالت کے اندر فوت نہ ہوئے کہ رب کے بارے گمان اچھا نہ ہو اللہ اپنا گمان رب کے بارے اچھا بنا دو میرے پیغمبر نے وفات کو 3 دن پہلے فرمایا ہفتے اتوار میرے پیغمبر کی طبیعت کو سمجھنا میرے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات حضرت عباس نے کندھیاں تے رکھیا ایک بات میرے پیغمبر نے حضرت علی نے کندھیاں تے رکھیا زور کی نماز کا وقت نبی پاک نے کر کے مسجد نبوی کے اندر داخل
ہونا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز ظہر پڑھا رہے سن میرے پیغمبر نے ویکھیا نہ مصلی تو پیچھے ہٹندیاں کوشاں کیتیاں میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر تے برابر آ کے بیٹھ گئے اللہ کو میرے پیغمبر نے اپنی بیماری کی حالت کے اندر اٹھ کر کے مصلی کے قریب آ کر کے ابو بکر اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجے پاسے کر لیا انج کہہ لو میرے پیغمبر ابو بکر پہ ایمان بنے اللہ کے ابو بکر سارے صحابہ پر ایمان بنیا اپنی زندگی کے اندر نبی پاک نے حضرت ابو بکر نے اپنا مصلی دے کے دسیے اور لوگوں میرے بعد اگر مصلی کا کوئی ہے تو ابو بکر میرے پیغمبر تو بعد مصلی دا وارث سے دکھان ہے ابو بکر اللہ اے بخاری پاک دی حدیث ہے بڑا بڑا بدبخت تے بندہ جڑا صدیق اکبر دی خلافت کو نہیں بنتا جڑا حضرت ابو بکر میں پہلا خلیفہ نہیں بنتا نبی پاک نے اپنی زندگی کے اندر خلیفہ مقرر کر دیتا اپنی زندگی کے اندر امام مقرر کر دیتا جو کرنا خیر کرنا حالات بڑیاں محبت والیاں بڑیاں پیار والیاں بابا میں بڑے پیار نال تہاڈے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا غور کرنا توجہ کرنا میں کسی دا دل نہیں دکھانا چاہتا لیکن حقیقت تے مبنی بابا کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جنہوں 11 ربیع الاول آیا توجہ کرنا یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے لوگوں پیارا نبی الاول والے دن زور کی نماز سے آپ نے پڑھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ابو بکر نے پڑھی دیگر سے آپ نے پڑھی اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی پاک مسجد کے اندر مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دی 12 ربیع الاول والا دن نبی پاک کی زندگی دا آخری دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں ایسے کر کے فجر دی نماز ادا کرتے حضرت ابو بکر لوگوں نے نماز پڑھان لگے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اما ایسا تے گزرے ونو کپڑا ہٹایا نہ ایسے صحابہ کو نظروں پایا نہ اللہ کے میرے پیغمبر سے آپ نے ایک مسکرا دے میرے پیغمبر کھل کھلا کے اللہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ ایتا سونا لگتا پیا سی جویں روز تیرا بتا قرآن پیا ہوندا اللہ اللہ میرے پیغمبر کی صلوات و سلام کی نظر اپنے یاراں تے بیانا میں کہنا نبی پاک کی صلوات و سلام مسجد نبی اپنے اصحاب نال پڑھی بیٹھی ہوگی یاد کردے ہون گے بلا بھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا بلا بھولا رہے یا رب یہ چمن میری جگر کا خون دے کر یہ ٹوٹے میں پالے ہیں میرے پیغمبر نے پردہ چھوڑ دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بخار کی اس قدر شدت ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے چہرے پہ چادر ڈھونڈے نے بار بار چادر اتارتے نے اللہ اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اس شدت کے اندر بھی میرے پیغمبر فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت فرمائے یہودیوں تے عیسائیوں تے جنہاں نے نبیوں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا پھر میرے پیغمبر بڑے دے خط پانی والے برتن میں ڈال کر کے بڑے چہرے پہ ملتے نے پڑھتے نے اللہ سکرات سکرات حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے بلایا دے اللہ اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی
بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں ہمیشہ فرماندیاں نے حضرت فاطمہ دی جان بالکل میرے پیغمبر دے نال رہیا کرਦੀ جویں میرے پیغمبر چلدے اونے حضرت فاطمہ چلدیاں حضرت فاطمہ چلدیاں مگر کڑیا اللہ دی قسم دعا کریا کر اللہ تعالی بیٹیاں دے سنس نصیب تے مقدر اچھے بنائے اللہ بیٹیاں دے سرا تے سدا ماپیا دا پیار دے سارا سلامت رکھے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ مبارک ادھر میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ میرے واسطے آدیا آپ فرما کر دے مرحبا بابنتی مرحبا بابنتی مرحبا بابنتی میری بیٹی جیوانا میری بیٹی خوش آمدید میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹی کا متھا چومیا کر دے قریب بٹھا دیا کر دے آج نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت بڑی خراب ہے میرے پیغمبر نے تک استقبال کیتا ہے نہ مرحبا کہہ سکے بیٹی کے باپ کی کیفیت دیکھنا دنیا والے پاپیاں کی تکلیف کے اندر دیکھ کر کے بیٹیاں کے کلیجے مٹھی کے اندر آدھا کر دے میرے پیغمبر سلام کی بیٹی بے قرار ہو کر کے میرے پیغمبر کے قریب چلیا گیا بے ساختہ زبان میں جو جملے نکلے کر بابا کر بابا آئے میرے بجان کتنی تکلیف ہے میرے پیغمبر نے کر کے بیٹی کا سر پکڑیا سینے تیرے کیا پیا فرماتے نے بیٹی چپ کر جا آج تو بعد میرے باب محمد نے ساری تکلیفوں کو گزار آج تو بعد بیٹا تیرے باب محمد کے سارے دکھ مٹ جان گے آج تو بعد کوئی تیرے باپ کے گلے کے اندر کپڑا پا کے واٹ نہیں چڑھائے گا آج تو بعد کوئی تیرے بابے سے پتھر نہیں برسائے گا آج تو بعد کوئی تیرے باپ محمد رسول کو اندر کوڑا نہیں پھینکے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے بیٹی نے قریب کیتا ہے اگر عائشہ بیان کر دیا میرے بڑے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایسے کر کے بیٹی نے قریب کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان کے اندر کوئی سرگوشی کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو لگیا نے پھر میرے پیغمبر نے کو گل کی تھی حضرت فاطمہ مسکرا پیا حضرت عائشہ کہتی ہے میں پوچھیا فاطمہ نبی پاک نے دو باری تینوں قریب کیتا ہے ایک باری تو مسکرا پئی سے ایک باری تو رو پئی سے اور دی وجہ کی سی تے مسکرا دی وجہ کی سی حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ بابا جان نے قریب کیتا نا کہ آپ فرماتے ہیں بیٹی میری تیرے جدائیوں کا وقت آ گیا بیٹی میرے تیرے بچھوڑے پہ لگے لو نبی پاک کو پھر میں نے قریب کر لیا آپ نے دل بیٹی فاطمہ میرے خاندان دلوں سب تو پہلا میریاں تیریاں ملاقاتیں ہو گیا میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اللہ پر ہویا کی توجہ کرنا میرے بڑے پیروں منشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام طبیعت اور بگڑتا دیئے رحمت کائنات علیہ السلام کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام یہ تو بیمار ہو جاتے نبی پاک کپڑے آپ نے محبت دیر قرآن پاک نے آخری دو سورتہ پڑھ کے دم کریا کر دے میں سمجھیا نبی پاک علیہ السلام نے کمزوری ہو گئی ہے آپ پڑھ نہیں سکتے میں سورت پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیتا اللہ کو اللہ میرے پیغمبر نے کر کے میرے ہاتھ پکڑ لے آپ مند نے ایسا اور تو میرے مک گئے اور تمام میرے مک گئے اس سے دوران میرا کی عبد الرحمان آیا نا میرے ہاتھ کے اندر مسواک پکڑی ہے میرے پیغمبر بار بار مسواک رکھ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی زیادہ میں بنا دیا نے میں پوچھیا بابا میں کیا سوریا بابا مسواک کرنا چاہتے تھے میرے پیغمبر نے سارا ہلایا عبد الرحمان
ہے میرے پیغمبر کو مسواک نہیں چھپائی گئی نبی پاک کو مسواک پکڑی گئی اپنے کندھے میں چھپائی ہے ماں ایسا رویا کرتی ہے کہ کیا کرتی ہے میرے نصیب پہ کیا کہہ رہے میرے مقدرہ پہ کیا کہہ رہے میرے واسطے بڑا اعزاز ہے اللہ نے نبی محمد کی بیوی بنایا میرے واسطے بڑا اعزاز ہے میں محمد کے گھر کے اندر آئی میرے واسطے بڑا اعزاز ہے میری تقدیر واسطے میری کمائی واسطے قرآن کی رحمت کرو میرے واسطے اعزاز ہے جب بیماری نہ کرے میرا دل محبوب کا نب بھی کٹھے کر چھٹیا ہے اللہ اکبر اللہ تمہارا شرطی اللہ خدار کا کیا کر دیا سر جس رات نبی پاک علیہ السلام وفات پائنا میرے پیغمبر کے کار اندر اتنا پیڑ کے نہیں سی نبی کا دلا سکا تو اندر کو ادارہ لے کے دیا جلائے تو میں اپنے محبوب دیا زیارت کر دی رہی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام کی جاتا مکرمہ فرما دیا ایسے کر کے میرے پیغمبر نے میرے سینے کے رہ ایک لگائی ہوئی ہے نبی پاک کا سار میری تھوڑی گرہ لگا کے فرماتی ہے میرا رحمت کائنات کی آنکھا ایسے کر کے ساڑھے مطور کی چھاکویں اٹھوا گیا نبی پاک فرمایا کرتے سن اللہ انی دیر تک اپنے نبی نے موت نہیں کرنا جتنی دیر تک اپنے پیغمبر کا پروانہ کا جنت اندر ٹکانا نہیں دکھا کرنا میرے پیغمبر کی اکھا آسمان ورتے نبی پاک نے خط چکی آئے آپ فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی میرے پیغمبر پڑھتے پہلے نالے کہتے پہلے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کر دیا میرے پیغمبر کا حق نیچے آ گیا لیکن میرے پیغمبر کا حق نیچے آئے نبی پاک السلام کا جسم میں جان ہو گیا اے سمندی ایسا بیوہ ہو گئی اے سمندی فاطمہ مدین ہو گیا میں سمجھ گئی قسم حسین نانا کی محبت مرحوم ہو گئے نبی پاک السلام میں نے کہا دیتا نبی پاک کے صحاب منتظر میں نبی پاک کے بارے کو اچھا پیغام کو اچھی خبر آئے میں کر کے کھڑکی میں جاؤ کر کے مسجد نبی کے اندر رکھے نبی پاک کے صحابہ منتظر سر کہ آج نبی دیر یارو نبی دنیا چھٹ کے چلا لیا دے نبی پاک وفات پا گئے فرماتی ہے میں نبی پاک کی وفات کی خبر سنائی ہے مسجد نبی کے اندر قرآن مچ گیا ہے یاد نظارہ کو تیری کفیت کی ہے گی جو سن گے بھی نبی پاک کی زیارت کر کے سر جنہاں میں چلنا پھرنا میرے پیغمبر کے نال سی آج 1450 سال ہو گئے میں فیصلہ باد کی مسجد قباء کے اندر کھڑے ہو گئے نبی پاک کی وفات کا ذکر کرتا پہلے تشریح کرتے ہو میرے پیغمبر نے ابو بکر کا خیال ہوئے گا کہ 60 سال میں پیغمبر کے نال گزارے میرے پیغمبر کے صحابہ کی حقیقت ہو گیا اور جنہوں میرے پیغمبر کا پسینہ زمین تے نہیں نکل دیتا میرے پیغمبر کے یارہ کے دکھ ڈالم کی ہوئے گا جنہوں میرے پیغمبر کی زبان جو نکلوانا تھوک زمین تے نہیں نکل دیتا اوہ تو پہن کے کی گزریاں ہو گیا حضرت انس رضی اللہ خطان کو پیار کرنے میں نبی پاک علیہ السلام جس دن فوت ہوئے ایسے کر کے مدینہ پاک کے اندر حدیدہ چھا گیا اللہ کو اللہ تو کرنا مار کرنا میرے دوڑتے پیر عمر شاہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو جسم کے دو روح نکلی ہے کہ بیٹی فاطمہ قریب بیٹھیا نے روزیوں کو جب نے کہہ دیا کہ نہائے پیغام سانو چھاڑ کے چلے گئے رب کی دعوت میں قبول کر لیا ہے جنت الفردوس کے اندر ابا جان جا کے ٹکانے لا رہے ابا جان ہائے ابا جان اسی جبریل ساڈی وفات کی خبر دنیا اللہ
میں روٹیاں پہ نے ٹر گئے یار پیارے لے کے نال ہاسے انہیں بنا گرد نہیں لگتا جائیے تیرے پاسے تیرا دے صحابی باپ ہویا کرتے نے تیرا دے حوصلے باپ ہویا کرتے نے تیرے سے بیٹی کا کیا لے گا کی ماں چھوٹی جی عمر کے اندر جدائیاں دے کے چلی گئی اللہ اکبر لا میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی رہنی پئی ہے ادھر قدر تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا چل سے چل پیا ہے نا سیدھے گزرے شاہ کے اندر داخل ہے نا میرے پیغمبر نے کر کے تاریدار چادر پائی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے تو کپڑا بتایا نا نبی پاک کی پشانی تے بوسا دیتا تے فرماتے نے بی سویا میرے تو پاٹے ماں باپ قربان سویا میرے ماں باپ پاٹے تو قربان پاٹے تجڑی موت آ چکی ہو دوبارہ موت نہیں آ سکتی میرے پیغمبر مقدر کے ابو بکر ویندے پہلے تے کہتے جی نے اور پوتے کے الگ میرا کیا صدیق نے سارو جدائی دیتی سوڑے ربیق نے آل کے ڈکال نے نبی شبیق نے چم لیا چیرے پاک دائی واہ خلیلہ ساڑے ساتھ توڑیا آوان دیا سنو کلئی چھوڑیا واہ دیبا ساڑے دل پھوڑیا گن کون سمجھاوے ساڑے پائی کندہ بلال رتا کائل اللہ نے رب دے نبیب سنو دیتیا جتایا نے جنہ دی خاطر میں مارا کھانا نے محبوبیت نظر آئی کہندہ معاذ میرا جی نہیں لگتا بٹ گیا دیوا جڑا چل سی تھکدا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ روندے پہنے اور مدینے دی قبیت کی مدینے دالم کیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے حجرے دورے باہر نکلے نے صحابہ رو رہے نے کوہرام مچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبیت کی صحیح بخاری منظر روایت موجود ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی تھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر دی زبان وچوں ایک قرآن پاک دی آیت سنی مینوں یقین ہو گیا نبی پاک وفات پا گئے میرے پیروں کے تھلوں زمین نکل گئی میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا میں قدم اٹھانا چاہیا میرے کو قدم نہیں اٹھایا گیا میں زمین پہ گر گیا نبی پاک دی وفات کا صدمہ کتنا بڑا صدمہ عمر جیسا بہادر بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیا اللہ تے اج دوست یار کہندے نے تسی چڑھیاں کیوں نہیں لاندے تسی بازار کیوں نہیں سجاندے تہاڈو نبی پاک دی آمد دی خوشی نہیں میں نبی پاک دی آمد ول ویکھا تے فاطمہ نوں روندیاں ویکھا میں تیریاں چڑھیاں ویکھا تیرا جشن ویکھا یا ابو بکر نوں روندیاں ویکھا میں تیریاں جناب بازاراں مستداراں دی سجاوٹ ویکھا یا حضرت
حضرت بلال کی اکھاں دے آنسو ویکھا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر تے 12 ربیع الاول نو اس دنیا تے رحمت فرما گئے صحابہ تے روئی نہ سننا اگلی گل سماعت فرمانا توجہ کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کو رحمت فرما گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اور پریشان نے نبی پاک علیہ السلام نے غسل کینے دیتا دے آپ مسلمانوں کے کپڑے اتار کر کے غسل دیتا جاندے نبی پاک علیہ السلام نے کینے غسل دیتا دے اور صحابہ نے اللہ پریشان نے ایسے حوالے نال یعنی کر کے صحابہ تے کچھ دیر واسطے ستا تاری آنا ایک کونے میں آواز آئی میرے پیغمبر نے کپڑے سنایا دی پانی بغا دیو اللہ کو اللہ نے کر کے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے